حامدًا مصليًا اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان ہے ایمان کی کمزوری، اسباب اور ازالہ قرآن مجید کی روشنی میں۔ ایمان کے معنی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کی جملہ صفات کے ساتھ یقین لانا۔ ایمان کے دیگر اجزاء جیسے قیامت، رسالت، کتابیں، ملائک اور تقدیر باللہ پر بھی ایمان لانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو وجود بخشا ہے، ایک دن اس کو ختم کر کے دوسری دنیا پیدا کرے گا، اس کو ایمان بالآخرہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کی زندگی کے لیے تمام مادی وسائل و ذرائع پیدا کیے، ویسے اس کی ہدایت کا سامان بھی فراہم کیا، اس کے لیے نبوت، رسالت قائم کی، کتابیں اتاریں، بے شمار مخلوقات میں انہی یعنی ملائک، فرشتے بھی نازل کیے۔ ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انسان کو اختیار دیا کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ سورہ کہف کی آیات 29 کا ٹکڑا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ سورہ زمر کی آیات 7۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں رہتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ دل میں ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں زنگ لگتا ہے۔ دل ایمان کا مرکز ہے، اگر وہ زنگ آلود ہو جائے تو گویا ایمان کمزور ہو گیا۔ کمزوری ایمان کے اسباب جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے، 5 چیزیں ہیں۔ پہلا شیطان، دوسرا دنیا پرستی، تیسرا مصائب و مشکلات، چوتھا شکوک و شبہات، پانچواں مایوسی۔ اسی طرح ایمان کے کمزور کرنے کے اسباب، سببوں کو دور کرنے کے لیے 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایمان کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ پہلا شعوری ایمان لانا، دوسرا ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، تیسرا ذکر دائمی کرنا، چوتھا اللہ سے محبت کرنا، محبت الہی۔ کمزوری ایمان کے وجوہات میں ایمان میں کمزوری اور غفلت کے اسباب جاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر مرض کے اسباب کا سدباب نہ کیا جائے تو محض تدبیر سے علاج ممکن نہیں ہے۔ سبب موجود ہو تو مرض کا اعادہ ہوتا رہے گا، یعنی بار بار ہوتا رہے گا۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں چند اسباب کا مختصراً ذکر کیا جائے گا۔ پہلا جو کمزوری ایمان کا سبب بنتا ہے، شیطان۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا اور انہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ شیطان انسان کو مختلف برائیوں کا حکم دیتا ہے اور ان کے سامنے انہیں مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ بقرہ آیات 169، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، سورہ حشر کی آیات 16، كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ پہلے انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ آیات کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں انسان سے مراد صاحب ایمان ہے، کیونکہ کافر تو پہلے سے کفر کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کفر پر کفر کر سکتا ہے، مگر شیطان کا اصل مقصد اہل ایمان کو ایمان سے پھیرنا،
یا ان کے ایمان میں کمزوری لانا ہے۔ کمزوری ایمان کا دوسرا سبب دنیا پرستی ہے، دنیا کو سب کچھ مان لینا ہے۔ اہل کفر دنیا ہی کو اصل زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو پانے کے لیے وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، جبکہ اہل ایمان کے لیے دنیا قید خانے کے مثل ہے۔ اس کے باوجود اگر اہل ایمان کے اندر دنیا کے تعلق سے اہل کفر کے اوصاف پیدا ہو جائیں تو یقینی طور پر یہ ایمان کو کمزور کرنے والے ہوں گے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ منافقون آیت 9، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ کمزوری ایمان کا تیسرا سبب مصائب و مشکلات۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی ایمان اور محض دعوی ایمان کو جانچتا ہے، دونوں کو الگ الگ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ عنکبوت کی آیات 1 تا 3، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ تو ضرور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ مصائب میں صبر کی تلقین کرتا ہے، جبکہ کفر کی خاصیت کہ وہ مشکلات میں بے صبری پیدا کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان کا حقیقی مزہ آدمی اسی وقت چکھتا ہے جب وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ سے رب کی حیثیت سے راضی ہوا، اسلام سے دین کی حیثیت سے مطمئن رہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے پر راضی رہا۔ ایمان کو کمزور کرنے کا چوتھا سبب شکوک و شبہات۔ شک ایسا نفسیاتی اور ذہنی مرض ہے، اگر دین ایمان کے بارے میں یہ مرض لاحق ہو جائے تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے معاملے میں شک کرتے تھے، ان سے کہا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیات 23۔ اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ کمزوری ایمان کا پانچواں سبب مایوسی۔ ایمان میں کمزوری پیدا ہونے کا ایک سبب مایوسی بھی ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توقعات بھی وابستہ ہو جاتی ہیں، اگر یہ توقعات پوری نہ ہوں تو انسان پر مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یہ چیز کمزوری ایمان کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کا ایک سبب مایوسی کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ عنکبوت کی آیات 23، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو تقویت بخشے اور ایمان میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔